مولا رضا شام و شہر ہے بسم وظیفہ مولا رضا یا مولا رضا برشائے قرآن گئی بن قرآن آواز بلند سلوات اللہم صلی علی الرحمن الرحیم اللہم صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا محمد وآل محمد وعجل فرجہ شہنشاہ کربلا امام حسین علیہ السلام پر بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ تیرے علم میں ڈوب رہی ہوں نکال دو عباس ساروں کی سکا لنگر سنبھال لو فیاض وہ کریم ہو اتنے کریم ہو کافر بھی فیض پات ہے ایسے رحیم ہو پر عباس نمبردار سکا سکینہ پر بلندر سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر ایک دفعہ اور بلند سے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ اس سے پہلے کہ میں مجلس شروع کروں ہماری ایک بہن جو بیمار ہے جن کا نام نور بانو ہے ان کے لیے اور طاہرہ آنٹی کے لیے ہم 3 دفعہ ساتھ میں مل کر اما یوجیبو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ سورہ فاتحہ أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النكوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستعد فيها بعدد ما أحاط به علمك صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب الله ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعد وأصلح فأنه غفور رحيم صلوات اللهم صل
انعام، سورہ انعام کی آیت نمبر 54 میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے، ایک بہترین چیز رب العزت ہمیں کہتا ہے، ہم جب زیارت پہ جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، شام جاتے ہیں، جہاں پہ بھی جاتے ہیں زیارت کے لیے، ہم اپنے دل سے جاتے ہیں۔ کیا اللہ نے یہ جو ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں، کیا پروردگار عالم نے ہمیں اس کی پرمیشن دی ہے؟ ہمیں کہا ہے کہ تم زیارت کے لیے جاؤ، اور اگر ہمیں کہا ہے کہ تم زیارت کے لیے جاؤ، اگر ہم جاتے ہیں تو جن کی ہم زیارت کرنے جاتے ہیں ان کا کیا ہمارے اوپر، وہ کیا ہمارے لیے کرتے ہیں، اس کو خداوند عالم نے بہترین انداز میں قرآن میں بیان کیا ہے۔ یہ خدا خود ہمیں کہتا ہے کہ دیکھو تم جاؤ زیارت کرو۔ یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ زیارت کرنا، قبور کی زیارت کرنا، جانا ملنا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اگر شرک ہے تو کیوں خداوند عالم نے قرآن میں، اپنے قرآن میں کہہ دیا؟ خدا کیا کہتا ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 54 میں؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اے میرے حبیب، اے میرے پیغمبر کا کیا کہا؟ جب آئیں تمہارے پاس، یہ نبی کو اللہ کہتا ہے، اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، جب آئیں تمہارے پاس کون؟ یؤمنون بآیاتنا، شرط رکھ دی، اے میرے حبیب جب تمہارے پاس آتے ہیں وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں میری قرآن پر، میرے قرآن کی آیتوں پر، جو آتے ہیں تمہارے پاس، جا کلذین، جو تیری زیارت پہ آتے ہیں، جو تجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ کیا کہتا ہے کہ جب میرے مومنین آتے ہیں تمہارے پاس تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم جب آتے ہیں تو کہتے ہیں نا، جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے مذہب میں ہے کہ جو باہر سے آتا ہے وہ سلام کرتا ہے۔ جیسے میں آئی تو میرے اوپر ضروری ہے کہ میں سلام کروں، اور آپ کے اوپر واجب ہے کہ مجھے جواب دو، لیکن اللہ یہاں الٹ کرتا ہے، کیا کہتا ہے کہ اے میرے حبیب جب تمہارے پاس آتے ہیں زیارت کے لیے لوگ تو ان لوگوں کے اوپر تو ٹھیک ہے جو بھی کچھ ہے، لیکن فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اے میرے حبیب تم اٹھو اور ان کو کہو تمہارے اوپر سلام ہو۔ کتنے بہترین انداز سے رب العزت اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتا ہے فَقُلْ، کل کو تو آپ کو پتا ہے، کہہ دو، یعنی واجب ہے تمہارے اوپر کہنا۔ فَقُلْ ایک امر ہے، ایک آرڈر ہے، فَقُلْ تم کہہ دو سلام علیکم، تم لوگوں کے اوپر سلام ہو۔ تمہارے لیے واجب تمہارے اوپر تھا کہ تم سلام کرو، لیکن نہیں، تم زیارت پر آئے ہو، میری ملاقات پر آئے ہو، بس اللہ نے میرے اوپر واجب قرار دیا ہے کہ میں اٹھوں اور تم کو ویلکم کہوں۔ صرف ویلکم کہنا کافی نہیں ہے، سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور وہ بھی نبی کی زبان سے، وہ بھی اہل بیت کی زبان سے۔ سلام یعنی تم صحیح سالم رہو، تمہیں کوئی دکھ نہ ملے، کوئی تکلیف نہ ملے، نہ جسمانی، نہ روحانی، نہ دنیاوی، نہ اخروی، یعنی تم سالم، ایک دم صحیح سالم رہو۔ پھر خداوند عالم آگے کیا کہتا ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ میں تھوڑا سا اس بات پہ عجب تھی کہ خداوند عالم نے اور بھی بہت زیادہ جگہوں پر کہا ہے کہ اللہ نے اپنے نفس کے اوپر، یعنی خدا نے خود کے اوپر واجب قرار دے دیا ہے کس چیز کو؟ رحمت کو۔ اللہ کہتا ہے میں نے خود کے پر واجب قرار دیا ہے کہ میں رحم کھاؤں تم لوگوں کے اوپر، لیکن یہاں اسپیشل اللہ نے کیا کہا، جو تیری زیارت کو آتے ہیں تم کھڑے ہو جاؤ، ان کو کہو سلام ہو اوپر، اور ان کو یہ بتاؤ کہ اب اللہ نے اسپیشل رحمت کو تمہارے لیے اپنے اوپر واجب قرار دیا۔ دو، اور تیسری بات جو خداوند عالم اس قرآن میں کہتا ہے، خدا کہتا ہے کہ انہو، رسول خدا کو کہتا ہے انہو من عمل منکم سوءا بجہالت ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم۔ اے میرے حبیب اگر یہ لوگ گناہ کر کے آئے ہیں تیرے پاس، سارے گناہگار، سب گناہ کر کر، گناہوں سے بھر کر تیرے پاس آئے ہیں، لیکن جب تیری ذریع کو پکڑ کر اور تجھے وسیلہ دے کر اور تیرے ذریعے سے
اللہ سے اپنی مغفرت چاہتے ہیں تو کہہ دو ان کو، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے بشارت دو ان کو، خوشخبری دو ان کو، کس چیز کی؟ اللہ کہتا ہے ان کو کہو ثم تاب من بعدہ، گناہوں کے بعد توبہ کی تیرے ذریعے سے، وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور ان لوگوں نے اصلاح کر دی اس کے بعد کہ تمہاری ذریعے سے نکلے دوبارہ وہ گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے، تو یاد رکھو ان سے کہہ دینا کہ بے شک اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ نعرے حیدری، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، و اولاد علی علیہ السلام پر بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم۔ ہاں مومنان، یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ اب جاؤ زری میں جاؤ، ہم زیارت پر جاتے ہیں تو اس طرح سے وہاں سے ہم دھل کے صاف ہو کر نکلتے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے۔ تو یہ آیت اس چیز کا پروف ہے کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ جو تیرے ذریعے سے واپس آتا ہے تیری ذریعے کے پاس، پہلے تو اس کو سلامتی ملتی ہے، پھر تو رب کی اس کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے، اور پھر اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ تینوں چیزیں بتاتی ہیں کہ وہ جیسے ماں کے پیٹ سے ایک تازہ بچہ نکلتا ہے ویسے دھل کے صاف ہو کر نکلتا ہے۔ ہاں مومنات، کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمیں اللہ نے ایسے ائمہ معصومین دیے ہیں، اللہ نے ہمیں ایسے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ایسے 14 معصومین علیہ السلام دیے جو کسی کو نہیں دیے۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں، اور جتنا ہو سکے ہم ان کی قدر کریں، اس سے پہلے کہ ہمارے ہاتھ سے وہ وقت نکل جائے، اس سے پہلے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہمارے سر پر کھڑے ہو جائیں اور ہماری روح کو قبض کر لیں، اس سے پہلے کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ دیں، اس سے پہلے کہ قبر میں ہم جائیں نا تو ہم سے پوچھیں کہ کون ہے محمد، جب ہم سے کہیں کہ من نبیک، ہم کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس وقت فرشتے کیا کہیں گے؟ ایکسپلین کرو، مفصل بتاؤ، ایسا نہیں چلے گا۔ جیسے ہم کان میں کہتے ہیں نا، مردہ جب اس دنیا سے چلے جاتے تو ہم اس کو کان میں تلقین کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تمہارا اللہ جو ہے، اور اللہ تمہارا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے نبی ہے، امام علی جو ہے وہ تمہارے امام ہے۔ جب ہم جائیں گے تو فرشتے کہیں گے ایسا نہیں چلے گا، یہ تو چیٹنگ ہے، یہ تو سن کے بیان کیا ہے، نہیں ایسا نہیں چلے گا، ایکسپلین کرو، بتاؤ تمہارے نبی کی صفتیں کیا ہے، کوالٹیز کیا ہے تیرا نبی۔ اگر تجھے نبی کی زیادہ معرفت ہے تو تو مومنین میں سے قرار پائے گا۔ ہاں مومنات، خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ نے ہمیں اتنا بہترین نبی دیا جس کو خود خداوند عالم کہتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، تم نہ ہوتے تو کائنات کی خلقت بے فائدہ تھی، لیکن اس کے باوجود بھی جس نبی سے پروردگار عالم بے انتہا محبت کرتا ہے، لیکن اس نبی کو بھی ہمارے لیے کہتا ہے کہ جب تیرے پاس آتے تو تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ اور ان کو سلام کو، ان کے اوپر رحمت بھیجو، ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دو اے میرے حبیب۔ کتنی رب العزت ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہاں مومنات، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے رہن سہن کا طریقہ ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے، ہماری زندگیوں کو بالکل چینج کر دیتا ہے۔ جس طرح سے آپ کو معلوم ہے نا، ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا، رسول خدا نے صرف ایک حدیث بیان کی، کہا رات کو جب تم لوگ رات کو پانی پیو تو پہلے پانی میں دیکھو اور پھر اس پانی کو پی لینا۔ اس یہودی نے یہ لفظ سنا اور وہ گھر گیا، رات کے وقت جب وہ پانی پینے لگا تو اس کو وہ رسول خدا کی حدیث یاد آ گئی، اپنی بیوی سے کہا کہ چراغ لے آؤ، لیمپ لے آؤ تاکہ میں دیکھوں اور پھر میں پانی پیوں۔ اور جیسے ہی اس نے وہ چراغ روشن کیا، دیکھا کہ پانی کے اندر ایک کالا بچھو پڑا ہوا تھا، اسکارپیو پڑا ہوا تھا، اور اس نے فوراً سوچا اور اپنی بیوی سے کہا کہ وہ مذہب وہ دین کہ جس کا ایک بول پوری زندگی بچا سکتا ہے، وہ کتنا عظیم دین ہوگا، وہ کتنا عظیم ہوگا۔ اور وہ مسلمان ہو گیا، اور ہم پوری لائف ہم لوگوں کو پتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری لائف پتا ہے ہم لوگوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوری زندگی پتا ہے۔
لیکن پھر بھی ہم لوگ بھول جاتے ہیں، کتنا ہم لوگ وہ کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم گناہ میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ اپنے نبی کو، اپنے اللہ کو، سب کو بھول جاتے ہیں. اور پھر جب باری آتی ہے حساب کتاب کی تو ہم اپنے گناہوں کو کس کے اوپر ڈالتے ہیں؟ شیطان کے اوپر. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، پھر آہستہ آہستہ اپنی مجلس کی طرف آؤں گی. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، حسرت ہوتی ہے مجھے، کہتے ہیں حسرت ہے مجھے، کیا کہتے ہیں، حسرت ہے مجھے انسان پر، گناہ کرتا ہے خود، لعنت بھیجتا ہے شیطان پر. کرتا ہے خود، بولتا ہے شیطان کا نام. تعجب ہے مجھے شیطان پر، کہتا ہے. تو ہاں مومنات، ہمارے پاس پوری زندگی وہ نبی، میں کہوں گی میں قربان ہو جاؤں اس نبی کے اوپر، وہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا رہنا، جس کا اٹھنا، جس کا کھانا، جس کا پینا، سب ہم کہہ سکتے ہیں سب 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 ایک چلتی پھرتی سائنس تھی. ایک چلتا پھرتا ہم کہہ سکتے ہیں کہ میڈیکل تھا. کس طرح سے رسول خدا نے پہلے کر کے دکھایا. سائنس آج کہتی ہے نا برش کرو، دانتوں کو برش کرو، وہ ہو جائے گا. یہ جو ہے تمہارے پیٹ کی بیماری ہے، تمہاری باڈی کی بیماری ہے، یہ دانتوں کے کیڑوں کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں ہمیشہ مسواک تھا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، سائنس کہتی ہے اپنے کپڑوں کو جراثیم سے پاک کرو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرم پانی کھولتے ہوئے گرم پانی میں اپنے کپڑوں کو بوائل کرتے تھے. آج ہم دیکھتے ہیں فیشن ہے، آج دیکھتے ہیں کہ پرفیوم اتنی ہائی ہو گیا، ہر کوالٹی کی پرفیوم ملتی ہے. اس وقت ہم کہتے ہیں نا دلہن کا میک اپ کتنا مہنگا ہوتا ہے، دلہن کا کپڑے کتنے مہنگے ہوتے ہیں. آج اگر ہم دلہن کا جوڑا خرید کرتے ہیں تو کتنا مہنگا پڑتا ہے، کتنا مہنگا ہوتا ہے، بہت مہنگا ہوتا ہے نا. اس وقت رسول خدا کی پرفیوم کی قیمت آج کے جوڑے کے 2 برابر تھی. ہمارے نبی نے ہمیں کتنے سال پہلے بتا دیا کہ تم اس طرح سے رہو، اس طرح سے کرو. وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو ہزاروں اذیتیں دی گئی، لیکن پھر بھی کہتے گئے امتی امتی امتی، میری امت میری امت میری امت. تھوڑا سا میں رسول خدا کے بعد امام رضا پر آ جاؤں گی. ہاں مومنات، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے آج دشمن ہیں، جن کے پیدائش کے بعد دشمن تھے. اور عجیب بات یہ کہ میں بہت تحقیق جب کر رہی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو مجھے ملا کہ اس سے پہلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے، اس دنیا میں آنے سے پہلے یہودیوں نے یہ چاہا تھا کہ حضرت عبد المطلب، جناب آمنہ اور جو رسول خدا کی دادی تھی اور جناب عبداللہ، ان سب کو اس دنیا سے چلے جانا چاہیے اس سے پہلے کہ رسول خدا آ جائے. عجب بات ہے کہ یہودیوں نے ایک پروپیگنڈا کیا. ان کو پتا چلا، ان کے کاہنوں نے، ان کے نجومیوں نے ان کو یہ بتایا کہ ایک نبی آئے گا اور وہ عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوگا. کیوں؟ کیونکہ وہ نور نبوی جو تھا وہ جناب عبد المطلب کی پیشانی سے ظاہر ہو رہا تھا. اب کیا ہوا، کچھ عورتیں جمع ہوئی، ان لوگوں نے پروپیگنڈا کیا، یہودیوں نے کچھ عورتوں کو لیا اور ان کو کچھ کھانا دیا، اس کھانے میں زہر ملایا. کیا کیا؟ برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام ہاں مومنات، اس کھانے میں زہر ملایا، زہر ملا کر وہ جناب عبد المطلب کے گھر بھیج دیا. اب جب وہ زہر والا کھانا جناب عبد المطلب کے گھر گیا تو انہوں نے کیا کہا، ہم آپ کی فیملی میں سے ہیں، ہم عبد المناف یعنی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی میں سے تھے، ہم آپ کی فیملی میں سے ہیں اور ہم آپ کے لیے یہ کھانا لائے ہیں، آپ اس کو کھائیے ہماری طرف سے. جناب عبد المطلب نے کھانا لگایا، سب کو بلایا، آ جاؤ اس کھانے کو کھاؤ. لیکن خداوند عالم نے کیسا معجزہ کیا کہ جب وہ کھانے کی طرف آئے اور جب وہ ہاتھ ڈالنے لگے تو وہ کھانا جناب عبد المطلب کے ساتھ بات کرنے لگا. کہا اے عبد المطلب مجھے نہ کھانا، میرے اندر زہر موجود ہے. یہ کس کا معجزہ تھا؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پھر اسی طریقے سے جناب عبداللہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا تھے، وہ جب ایک دفعہ شکار کرنے گئے تو پورے یہودیوں نے ان کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا. آپ نے کبھی سوچا؟ میں ہمیشہ سوچتی تھی جب میں ہسٹری پڑھتی ہوں، ابھی تک جب میں ہسٹری پڑھتی ہوں کہ کیوں جناب عبد المطلب نے جناب عبداللہ کی شادی 17 سال میں کروائی، 16 یا 17 سال میں، اور فوراً جناب آمنہ کے بطن میں رسول اللہ آ گئے. اور فوراً جب آپ نے کبھی ہسٹری میں پڑھا ہے، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ میں ابھی تک سوچتی ہوں، کہیں پر بھی تاریخ میں نہیں ملتا کہ جناب عبداللہ کی موت کس طرح سے ہوئی، کیا ریزن بنا، کیا سبب بنا، کس نے ان کو زہر دیا، کس نے ان کے ہمراہ کیا، کچھ پتہ نہیں، کچھ معلوم نہیں. بس ہسٹری میں یہ ملتا ہے، تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جناب عبداللہ گئے اور وہاں ان کی رحلت ہو گئی. آگے کچھ پتہ نہیں. علماء کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یقین نہیں، ہمیں بھروسہ نہیں، ہمارے جناب عبداللہ پر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہودی ان کے پیچھے تھے. ہاں مومنات، آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہے. ایک آیت میں نے وائبر پہ بھی لکھی تھی، آپ میں سے کوئی ہوگا جو اس کو ترجمہ کرے گا؟ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 48. سورہ عنکبوت. برائے خوشنود امام سورہ عنکبوت کی آیت نمبر ہے 48. وما کنت، وما اور نہیں، کنت تم تھے، تتلو تلاوت کرنے والے، من قبل ہی اس سے پہلے من کتاب، کتاب میں سے، ولا تخطہ نہیں لکھتے تھے، صحیح، بیمینک سیدھے ہاتھ سے. اذن لارتاب المبتلون، ریب، اذن لارتاب المبتلون، شک کرتے مبتلون. ہاں مومنات، اس دن ایک آغا مجلس پڑھی، بہت اچھی مجلس تھی، لیکن اس کو تھوڑا سا کمپلیٹ کرنا ہمارے اوپر واجب ہے. وہ تھوڑی سی مجھے ادھوری لگی. دیکھیے آج کا دور جو ہے نا، آج کا دور، یہ جو دور جس دور میں ہم لوگ رہ رہے ہیں نا، وہ لوجک کا دور ہے، وہ ہائپر دور نہیں ہے. ہمارے جو بچے ہیں نا، وہ ان کو لوجک چاہیے، وہ ہائپر میں نہیں جاتے. اگر ہم ان کو ہائپر چیز دیتے ہیں، اگر لوجک سے اوپر کوئی بھی، آپ میں سے سب کے بچے ہیں، اگر کسی کو بھی، میرے بھی بچے، اگر ہم ان کو لوجک سے اوپر چیز دیتے ہیں نا، وہ ہمارے منہ پہ مار دیتے ہیں اور ہماری چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے. بھلے ماں باپ کے سامنے نہیں بولتے، لیکن دل میں ان کے رہتا ہے. اور اسلام پورے کا پورا لوجک پہ رہے. خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ میں چاہتا تو حبیب کو اللہ کے لیے امی کہا. قرآن میں سورہ اعراف میں 2 آیتوں میں رسول خدا کو نہیں کہا من امیین، سورہ جمعہ میں کہا من امیین، لیکن خود سورہ اعراف میں کہا امی. امی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امی کا مطلب ایک ہوتا ہے جڑ. کہا میرا نبی کائنات کی جڑ ہے، کائنات اس میں سے ابری ہے، یہ سارے عرش فرش کرسی سب اس میں سے نکلا ہے، سب کے سب رسول کے ذریعے سے. لیکن یاد رکھو، یہ قرآن آج بھی، اس قرآن کے پیچھے یہودی، عیسائی، سب بت پرست، سارے اسلام کے دشمن آج بھی اس قرآن کے پیچھے ہیں. کیوں قرآن کو جلایا جاتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کیوں اس قرآن کو، یہ تو کتاب ہے، کیوں اس کو کٹہرے میں رکھ کر، ٹریبونل میں رکھ کر ایک شخص بولتا ہے اور اس کے اوپر الزام لگاتا ہے، اس کا کوئی وکیل ہی نہیں اور وہ خود بخود اس پہ الزام لگاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس اور کوئی پروف نہیں ہے، ان میں سے کوئی آیت نکال کر نہیں لا سکتے ہیں. اس لیے خداوند عالم نے یہ کہا، اگر میں کہتا کہ میرا حبیب پڑھا لکھا ہے تو یہ قرآن اللہ نے نہیں، میرے رسول نے لکھی ہے. لیکن خداوند عالم نے ایک لوجیکل بات کی. کیا بات کرتا ہے؟
سب چیزوں سے ہٹا کر کائنات اس کے ذریعے سے ہے. کائنات کی جڑ محمد ہے. محمد نہ ہوتا کائنات نہ ہوتی, کچھ بھی نہ ہوتا. اور خود خداوند عالم کہتا ہے اے میرے حبیب وما کنتو, ہرگز تم نہیں تتلو پڑھتے تھے, تتلو من قبل ہی, اس قرآن کے نزول سے پہلے, اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کبھی بھی تم تتلو نہیں تھے, تم تلاوت نہیں کرتے, تم پڑھ نہیں سکتے تھے. من قبل ہی من کتابن, من کتابن میں سوچ رہی تھی, آپ دیکھا کتاب میں الف لام نہیں ہے, الف لام نہیں ہے, الف لام ہوتا تو معرفہ ہو جاتا. کتاب نکرا, کوئی کتاب میں سے بھی تم نہیں پڑھ سکتے تھے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ولا تخطہ بیمینک, تیرے ہاتھ نے کبھی قلم نہیں پکڑا اور تیرے ہاتھ نے کبھی لکھا نہیں. یمینک, تیرے سیدھے ہاتھ نے کبھی قلم نہیں پکڑا اور لکھا نہیں ہے. کیوں؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اللہ تو کیوں اس آیت کو نازل کرتا ہے؟ اس کا ریزن, اس کا سبب بیان کرو. تو پروردگار عالم کلیئر کہتا ہے اذن لرتاب المبتلون, کہ ایسے نہ ہو کہ باطل لوگ جو اس تلاش میں ہیں کہ اس قرآن کو ہم کسی طریقے سے, اس قرآن کو کمتر بیان کریں, کسی طریقے سے ہم کہیں کہ یہ قرآن اللہ کی نہیں انسان کی لکھی ہوئی ہے. اے میرے حبیب, تجھے میں نے اس لیے اس طرح سے رکھا تاکہ باطل لوگ جو دشمن ہیں اس قرآن کے, یہ شک میں نہ پڑ جائیں. ان کے شک کو دور کرنے کے لیے میں نے تجھے اس طرح سے رکھا. یہ لاجیکل چیز ہے. اگر ہمارے نبی پڑھے لکھے ہوتے تو یہ نبی کی کتاب ہوتی, اللہ کی. ہاں مومنان, خداوند عالم نے کس طرح سے ہمارے نبی کو ایکسپلین کیا. کہتا ہے میرا نبی, میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہے. میں ایک دفعہ میں بہت کتابیں پڑھتی تھی. ایک چیز کو کلیئر کر دوں, بعد میں امام رضا علیہ السلام پر آتی ہوں. میں بہت زیادہ کتابیں پڑھتی تھی اور بہت زیادہ مجلس سنتی تھی. سب علماء کہتے تھے, سب علماء نے یہ چیز کہا کہ جب میرے حبیب محمد مصطفیٰ اس دنیا سے جانے لگے نا, تو اس وقت اللہ نے کہا اے میرے حبیب, تم رہنا چاہتے ہو یا آنا چاہتے ہو؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آنا چاہتا ہوں. ایسے ہے نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں آنا چاہتا ہوں. میں سوچ میں پڑتی تھی, ہمیشہ میں سوچتی تھی خدایا تو قرآن میں کہتا ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی, تو کہتا ہے کہ میرا نبی وحی کے علاوہ حرف نہیں نکالتا, زبان کو حرکت نہیں دیتا, تو کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ میں ہمیشہ سوچتی تھی کیسے ممکن ہے کہ میرے نبی نے خود اپنی مرضی سے یہ کہا ہو کہ مجھے لے جاؤ اس دنیا سے. میں ہمیشہ سوچتی تھی. پھر ایک بہت بڑے آیت اللہ کی جب مجھے کتاب ملی, اس میں عربی میں واضح ایک چیز لکھی ہوئی تھی. کیا لکھا ہوا تھا؟ اس نے لکھا کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور پاس آنے کے بعد کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جانا چاہتے ہو یا رہنا چاہتے ہو؟ میرے نبی نے اپنی زبان کو حرکت نہیں دی. کہاں دیکھا؟ حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا, آنکھ کو گھمایا جبرائیل کی طرف, یعنی آنکھوں سے پوچھا اے جبرائیل آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو جبرائیل نے کیا کہا؟ اے میرے حبیب, اللہ بہت منتظر ہے, اللہ بڑا بے چین ہے آپ سے ملنے کے لیے. اس وقت میرے نبی نے ہاں کی. یہ ہے وما ینطق عن الہوا, میرے حبیب اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتے جب تک اس کے اوپر وحی نہ نازل ہو. یہاں پر بھی ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا آرڈر تھا, حضرت جبرائیل کی طرف دیکھا, میرا اللہ کیا چاہتا ہے, میرے اللہ کی مرضی مجھے بیان کرو تو میں وہ کروں, ورنہ میں وہ نہیں کروں گا. ہاں مومنات, کیسے ہمارے نبی, اور ہم کہتے ہیں کہ ویسے ہی ہمارے محمد اور آل محمد. ایک چھوٹی سی چیز جو مجھے ہمیشہ چپتی رہتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم آخر میں زیارت پڑھتے ہیں, سلام پڑھتے ہیں, تو کیوں ہم صرف 3 سلام پڑھتے ہیں؟ کیا یہ جفا نہیں ہے؟ یہ وفا ہے کہ جفا ہے؟ کیوں ہم صرف 3 سلام پڑھتے ہیں نا, امام حسین, امام رضا, امام زمانہ. کیوں ہم 14 میں سے صرف 3 کو چوز کرتے ہیں؟ کچھ کے ساتھ وفا, کچھ کے ساتھ جفا. یہ تو اچھی چیز نہیں ہے نا. ہم سلام پڑھیں تو پورے کا پورا پڑھیں.
ایسا اللہ نہیں کہتا ہے نا اولنا محمد اوسطنا محمد کلنا محمد، سب محمد ہے، تم کیوں صرف 2-3 کو لیتے ہو اور باقی کو چھوڑ دیتے ہو؟ نہیں، سب محمد ہے۔ ہاں مومنات، آج کا دن ہم کہتے ہیں کہ یہ شہادتیں 3 شہادتیں چل رہی تھی نا، ایک امام حسن کی، ایک پیغمبر کی، اور ایک امام رضا علیہ السلام کی۔ وہ میرے مولا رضا ہاں مومنان، وہ میرے مولا رضا جو کہتے ہیں، خود حدیث میں بیان کرتے ہیں میرے مولا کہ اگر کوئی میری زیارت کو آتا ہے، میرے مولا رضا فرماتے ہیں اگر کوئی میری زیارت کو آتا ہے تو اس کو 1 لاکھ حج، 1 لاکھ شہید، 1 لاکھ صدیق، 1 لاکھ مجاہد اور 1 لاکھ ہم کہتے ہیں 1 لاکھ مومنین کا ثواب ملتا ہے، 1 لاکھ عمرے کا ثواب ملتا ہے، 1 لاکھ نماز شب کا ثواب ملتا ہے جو میری زیارت پر آتا ہے۔ کیونکہ میں غریب امام ہوں، میں غریب الغربا ہوں، میرا کوئی بھی یہاں پر نہیں، میں اکیلا۔ رسول خدا نے بھی فرمایا تھا نا، توس کی وہ زمین ہوگی جہاں پر میرا بچہ، ایسے کہا، میرا بچہ دفن ہوگا۔ بی بی زہرا نے بھی کہا تھا نا، میرا ٹکڑا، میرے جگر کا ٹکڑا آئے گا۔ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا نا کہ یہاں پر توس کی وہ جگہ ہوگی جہاں پر سیقتل ولدی، میرے بچے کو قتل کیا جائے گا، میرے جگر کے ٹکڑے کو قتل کیا جائے گا۔ فی ارض توس اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ پھر میرے مولا فرماتے ہیں جو میرے غریب رضا کی زیارت کرے گا، خدا میرے مولا فرماتے ہیں اس کے تمام گناہوں کی معافی مل جائے گی۔ اور پھر فرماتے ہیں بھلے اس کے گناہ ستاروں کے برابر ہوں، بھلے اس کے گناہ پتوں کے برابر ہو، بھلے اس کے گناہ ریت کے برابر ہو، تب بھی اس کے تمام گناہوں کو معاف کیا جائے گا۔ ہاں مومنات، وہ میرے مولا رضا جن کے ہم نہیں کہہ سکتے معجزات، تو بے انتہا ان کے معجزے ہیں، بے انتہا ان کے معجزے ہیں۔ لیکن 7 سال پہلے، ہم کہتے ہیں 2007 یا 6 میں، 7 سال پہلے امام رضا علیہ السلام کی زری میں، 7 سال پہلے کا معجزہ ہے یہ، ابھی کے معجزے ہیں، ابھی کے 7 سال پہلے امام رضا علیہ السلام کی زری کے اوپر، آپ کو سب کو معلوم ہے کہ ہمیشہ پھول چڑھاتے ہیں نا، ان کی زری کے اوپر ہمیشہ پھول، روز صبح کو صاف کرتے ہیں اور پھول چڑھاتے ہیں۔ کچھ مزاور جو تھے وہ زری صاف کر رہے تھے اور امام کے زری پر پھول چڑھا رہے تھے، پھولوں کا گلدستہ۔ اس میں سے ایک جو امام کا مزاور تھا، اس میں سے ایک کا ہاتھ سے گلدستہ گرا اور ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی عورتوں کی طرف، جو گردن جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے سر پر گرا، اس کا سر پھٹ گیا۔ جب سر پھٹا تو لوگوں میں ہائے 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 ہو گئی، لوگ لے کر اس کو ہاسپٹل چلے گئے، اور وہ جو مزاور تھا وہ اتنا ڈر گیا کہ وہ سوچا کہ ابھی مجھ سے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ 4 گھنٹے کے بعد اس لڑکی کا باپ آیا اور اس نے اس مزاور کو گلے سے لگایا اور چومنا شروع کیا۔ تو وہ مزاور خود کہتا ہے کہ میں اس کو تعجب سے پوچھ رہا ہوں، کیوں تم مجھے گلے لگا کے میں نے تو تمہاری بیٹی کا سر پھاڑ دیا، اس میں تو خون نکل رہا تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے کہا، گلے لگایا اور اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میری بیٹی پیدائش سے نابینا تھی، اندھی تھی، پیدا ہوتے ہی نابینا تھی۔ بہت زیادہ ڈاکٹر کو دکھایا، ڈاکٹر نے کہا کہ اس کو کبھی بھی آنکھ نہیں آ سکتی، کیونکہ جب بچہ جنم سے ہی اندھا ہو تو اس کو کہاں سے آنکھ آئے گی، تو کہا اس کو کبھی بھی آنکھ نہیں آ سکے گی۔ لیکن جب یہ گلدستہ میرے مولا کا اس کے سر پر گرا، 4 گھنٹے کے بعد جب ہاسپٹل میں گئے تو میری بیٹی نے دیکھنا شروع کر دیا۔ تیری ضمانت میں رہتا ہوں، مجھ کو کسی کا خوف نہیں، باندھ رکھا ہے میں نے تیرے نام کا
مسلمان غریب الغربا پر آواز بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد ہاں مومنات، میرے مولا رضا جن کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا، کوئی خالی نہیں جاتا، جو بھی جاتا ہے ہاتھ بھر کے آتا ہے. ایک معجزہ نہیں، ان کے تو ہزاروں ہزاروں معجزے ہیں. اور میرے مولا رضا علیہ السلام کو کتنا حیران کیا گیا. اگر آپ لوگ راضی ہو تو 3 منٹ، صرف 3 یا 4 منٹ میں اپنے مولا کی کوئی علمی بات کہوں. تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہوگی. بسم اللہ. سب راضی ہے؟ اس چیز کو جاننا ہمارے لیے مستحب نہیں ہے، واجب ہے. میرے مولا رضا علیہ السلام کے علمی، ہم کہتے ہیں نا علمی بحث بھی بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ علمی بحث تھی. میرے مولا نے سابقین کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ بحث کی. میرے مولا کو کیا کرتے تھے وہاں ہارون مامون کیا کرتے تھے، جان بوجھ کر ایسے اسے علماء اور ایسے ایسے امام کو پھنسانا چاہتے تھے. آپ سب کو معلوم، ہم نے کلاس میں ایک دفعہ کیا تھا کہ امام رضا سلیمان جو کہ بہت بڑا علم کلام کا بہت بڑا ماسٹر تھا علم کلام کا، اس کو لایا گیا امام رضا کے سامنے اور سب کو معلوم تھا وہ مخالف تھا شیعوں کا. آپ کو یہ سب معلوم ہوگا کہ ایک لفظ ہے بدع کے ذریعے سے کتنے سنیوں نے شیعوں کو کافر قرار دیا اس بدع کے ذریعے سے. اب وہ سلیمان نے کیا کیا، بحث کی بدع کی، جو ہم کلاس میں کر چکے، اس کے اوپر میں نہیں آؤں گی، اس کے اوپر بحث کی. لیکن اسی سلیمان کو جب میرے مولا نے بدع سمجھا دیا اور اس کی عقل میں آ گیا تو اس نے ایک دفعہ ایک چیز میرے مولا سے پوچھی جو کہ ہمیں سمجھنا بہت، میں سمجھتی ہوں ہمارے لیے واجب ہے. اللہ کے بارے میں پوچھا، یا امام رضا آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے بدع کو ایکسپلین کر دیا، وہ میں سمجھ گیا کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ هو الذی یبدئ الخلق ثم یعیدہ، کلیئر ہو گیا. لیکن اب بھی آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کا ارادہ، ہم کہتے ہیں نا اللہ کا مقصد اور اللہ کا ارادہ وہ کیا ہے. کیا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے لیکن سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. کیا کہا ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اوپر یہ چیز کا جاننا واجب ہے. کہا اللہ کا ارادہ، اللہ کا ارادہ یہ صفت ہے، یہ کوالٹی ہے. لیکن کیا اللہ کا ارادہ سمیع، بصیر اور حی کی طرح ہے؟ کہ اگر حی ہے، سمیع، بصیر اور حی، اور امام رضا کا ارادہ، سوری اللہ کا ارادہ، یہ کوالٹیز اور اس میں کیا فرق ہے؟ کیا ارادہ سمیع، بصیر اور حی کی طرح ہے؟ آپ بتائیں گے تھوڑا سا. اللہ کا جسے ہم کہتے ہیں ارادہ سمیع، بصیر، حی، زندہ، سننے والا، علم رکھنے والا، دیکھنے والا، یہ اور اس کا ارادہ، ان میں کیا فرق ہے؟ تھوڑا سا شرک ہو جاتا ہے جب ہم اس بارے میں سوچتے ہیں. میرے مولا نے اس کو ایک چیز پوچھی، کہا سلیمان مجھے یہ بتاؤ، میں آہستہ آہستہ سے جاؤں گی. کہا سلیمان مجھے یہ بتاؤ کہ ارادہ یعنی کسی کام کا ہونا. خدا کہتا ہے کہ جنت میں مثلا بہت زیادہ چیزیں ہوں گی، جو چاہے گا وہ لوگ اس کو ملتے جائے گا، ملتے جائے گا، ملتے جائے گا. یعنی ایک چینج ہوگا، حادث یعنی چینج 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 ہونا. اور دوسرا جیسے خدا کہتا ہے جہنم میں ان کی اسکن کو جلایا جائے گا، اس کی چمڑی کو جلایا جائے گا، پھر دوبارہ دوسری چمڑی آ جائے گی. یہ اللہ کا ارادہ. یہ کیا ہے؟ یہ بدل رہا ہے، بدل رہا ہے، بدل رہا ہے. لیکن اللہ کا سمیع ہونا، بصیر ہونا بدلتا ہے؟ نہیں بدلتا. تو اس نے کہا یہ مجھے بتاؤ. اس نے کہا اللہ کا ارادہ سمیع اور بصیر کی طرح ہے یا نہیں؟ کہا ہاں ہے. وہ کہتا ہے کیا، کیسے؟ کہا سمیع اور بصیر اللہ کا ذاتی، اللہ کی ذاتی صفت ہے. تو امام نے کہا یہ ذاتی صفت ہے. اب یہ بتاؤ کہ ارادہ اللہ کی کون سی صفت ہے؟ کہا وہ اللہ کی ذات سے باہر ہے. اگر وہ اللہ کی ذات سے باہر ہے تو تم نے دو اللہ کو تصور کیا. مشکل ہے نا تھوڑا سا.
مشکل ہے مجھے لگتا ہے تھوڑا سا، لیکن پھر میں اس کو آسان کرتی ہوں، میں چھوڑ دیتی ہوں سب کچھ. بس یہاں پر یہ کہا کہ ارادے کی بات کرتے ہیں، میں سب چھوڑ دیتی ہوں، سمپل لفظوں میں سمجھا دیتی ہوں کہ مولا نے اس کو کہا کہ تم کہتے ہو کہ اللہ کا ارادہ، تو اللہ کا ارادہ جو ہوتا ہے وہ باہر ظاہر ہوتا ہے، وہ اللہ کی ذات میں نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ ارادے کی دو قسمیں ہیں، ذاتی اور فعلی. ایک ذات کے اندر ہے اور ایک کام ہے، ایک ورک ہے. تو وہ ارادہ اللہ ذاتی جو ہے وہ اللہ کے اندر ہوتا ہے، وہ اللہ کی ذات میں موجود ہوتا ہے، اور وہ ارادہ جو کام والا ہے اس کو ہم اللہ کی ذات میں مکس نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم نے اس ارادے کو جو کام والا ہے اس کو اللہ کی ذات میں لگایا تو وہ ارادہ چینج ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے اللہ کی ذات چینج ہوتی ہے. جو بدلتے ہیں، جو حادث ہوتے ہیں، جو چینج ہوتے ہیں، وہ کبھی ہے اور کبھی نہیں. اور اللہ وہ ذات نہیں ہے جو کبھی ہے اور کبھی نہیں ہے. بس اللہ کا ارادہ ایسا ہے، سمیع اور بصیر جیسا نہیں ہے. وہ ایک کام ہے جو ہوتا ہے اور وہ ہو رہا ہے، اس کو ہم اس کے ساتھ نہیں ملا سکتے. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلی اللہ کلیئر ہوا یا تھوڑا سا اور ایکسپلین کروں؟ کلیئر ہو گیا میرے خیال میں. بہت مشکل ہے نا، اس لیے میں کہتی ہوں میری کلاس میں آ جائیں، اس لیے میں کہتی ہوں، بار بار کہتی ہوں، کلاس میں جو کلاس میں آئے بیچارے ان کو آسانی سے سمجھ میں آئے. وہ کہیں گے مقصود آنٹی تو آج آسان آسان باتیں کر رہی ہے. اور جو نہیں ہے، اس لیے کہتی ہوں یہ چیز سیکھنا سمجھنا مستحب نہیں ہے، واجبات میں سے ہے یہ چیز. ہم نے کہا اللہ کا ارادہ، خدا کہتا ہے کہ کون سی سورہ یاسین میں کہتا ہے نا، کن فیکون. یہ ہے اللہ کا ارادہ، کن فیکون، ہو تو ہو جاتی ہے. دو چیزیں ہیں کن فیکون میں، کن اللہ کی ذات، فیکون وہ باہر ہوتی ہے. اللہ کی ذات بدلتی نہیں ہے، وہ ارادہ اس کے اندر موجود ہے، لیکن وہ جب باہر آ گیا وہ ذات کے اندر انٹر نہیں ہو سکتا ہے، وہ باہر ہے اور وہ چینج ہوتا ہے. وہ چیزوں کے ساتھ فیکون چینج کے دنیا کی چیزوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، کن اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ہم مومنان میرے مولا رضا علیہ السلام کے ہم کہتے ہیں اب ہم 14 معصومین کو چاہنے والے ہیں تو کہاں ہے ان کا علم، کہاں ہے ان کی صفت، کہاں ہے ان کے بول، کہاں ہے ان کی بات. ہاں مومنان میرے مولا رضا علیہ السلام نے کلیئر کہہ دیا. پھر میرے مولا رضا، آخری وقت تھا میرے مولا رضا کا، دابل خزائی کو بلایا، کہا اے دابل میں چاہتا ہوں، تم نے ساری زندگی میرے لیے شعر پڑھے ہیں، آج میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ایک ہدیہ دوں، ایک گفٹ دوں. کہا مولا آپ مجھے کیا گفٹ دینا چاہتے ہو؟ کہا قمیص اتاری. کہا اے دابل میں تجھے یہ قمیص دینا چاہتا ہوں. کہا مولا اس قمیص کی صفت کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے؟ کہا اے دابل یہ قمیص وہ ہے، کہا احفظ بہذا القمیص، اس قمیص کو حفاظت سے رکھو. کیوں؟ کہا فقط صلیت فیہ الف لیالی، میں نے اس قمیص کے اندر 1000 رات میں نماز پڑھی ہے. پھر کہا کہ الف رکعتی، 1000 رات میں، ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھی ہے. اور پھر کہا وختمت فیہ القرآن الف ختمت الحدیث. اے دابل اس قمیص میں میں نے 1000 قرآن ختم کیے ہیں، لیکن ہمارے جیسے قرآن نہیں جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں. میرے مولا رضا 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے. کہتے میں اس آیت پہ رک جاتا ہوں جو آیت مجھے سمجھ میں نہیں آتی. خراسان امام رضا غریب علیہ السلام پر بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل ورجو. ہاں مومنات ہمارے جیسا قرآن نہیں، جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں میرے مولا رضا سمجھ کے پڑھتے تھے. 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتے، 3 دن میں. کہا میں نے اس کے اندر 1000 مرتبہ قرآن ختم کیا، 1000 رکعت نماز پڑھی ہے، اس کو سنبھال کے رکھو. ہاں مومنات دابل کہتے ہیں کہ جب میں گھر گیا تو میں نے دیکھا میری کنیز بہت بیمار ہو گئی، بہت اس کی آنکھ جو تھی وہ سوج گئی، اس کی آنکھ
डॉक्टर ने कहा, मैं जब उसको तबीब के पास ले गया, डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक नहीं होगी, अब ये अंधी हो जाएगी। तो वो कहता है कि मैं बहुत परेशान हो गया क्योंकि मुझे कुछ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कहा मेरे पास वो जो कमीज़ पड़ी थी मौला रज़ा की, मैंने उस कनीज़ की सर पर बांध दी। खुश नसीब है वो कनीज़ कि जिसके सर पर इमाम रज़ा की कमीज़ तो आई। हमारे पास क्या है? हाँ मोमिनात, वो कहता है कि जब मैंने सुबह उसकी खोली तो देखा कि वो सब, उसकी आँख ठीक हो चुकी है और पहले से ज़्यादा उसकी नज़र तेज़ हो गई। हाँ मोमिनात, वो मौला रज़ा कि जो खुद फरमाते हैं कि अगर कोई मेरी ज़ियारत पर आता है, मेरी ज़ियारत करने के लिए आता है, तो मैं उसकी 3 जगहों पर मैं उसकी ज़रूर मदद करता हूँ। 3 जगहों पर। एक वो जगह है जहाँ पर उसकी रूह कब्ज़ होती है, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ उसकी मदद के लिए। और सबसे ज़्यादा जो सख्त वक्त होता है वो रूह का कब्ज़ होना होता है। एक बहुत बड़े आलिम 2 शहीद के, उसके बेटे 2 शहीद थे। उसके बारे में मिलता है कि वो जब करबला जा रहा था तो रास्ते में शहीद बेहश्ती का बहनोई कहता है, रास्ते में जब वो जा रहा था करबला तो जो वीज़ा देते हैं ना करबला की, उसने कहा मैं जब तक वीज़ा नहीं दूंगा जब तक तुम अपनी बीवी का चेहरा मुझे नहीं दिखाओगे। जब मैं तुम्हारी बीवी का चेहरा देखूंगा फिर मैं तुझे करबला के लिए दूंगा वीज़ा जाना। उसने कहा कुछ भी हो जाए मैं अपनी बीवी का चेहरा नहीं दिखाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं अपनी बीवी का चेहरा नहीं दिखाऊंगा, मैं अपनी बीवी नहीं दिखाऊंगा। अफसोस कि आज के मुसलमान जानबूझकर अपनी बेटियों की, अपनी बीवियों की चादर उतार कर साथ में चलते हैं और कहते हैं मुसलमान मोमिन। हाँ मोमिनात, वो क्या कहता है नहीं करो। 3 दिन बॉर्डर पर रुका। 3 दिन रुकने के बाद जब वो वापस आया मशहद गया, मशहद से इस्फहान गया। इस्फहान जब पहुंचा लोगों ने उसको मुबारक दी, कहा तुम तो ज़ियारत करके आए हो मौला की, तुमने तो इमाम हुसैन की ज़ियारत कर ली। कहा नहीं मैंने ज़ियारत नहीं की, मैं बॉर्डर से वापस आ गया, मैं ज़ियारत नहीं की, मैंने वहाँ से सलाम पढ़ा। कहा क्यों? कहा मुझे वो ज़ियारत किस काम की जिसमें मैं गुनाह करके जाऊँ, मैं अपनी बीवी को दिखाकर मैं ज़ियारत करने जाऊँ, ये मेरी किस काम की ज़ियारत। हाँ मोमिनात, यहाँ पर मोहसन कराती लिखते हैं जितने भी वापस आए करबला से सब न जाने क्या उन्होंने मंजर देखा था। वो लिखते हैं कि नहीं मालूम उन्होंने क्या देखा, लेकिन सब के सब ने आकर उसको बोला कि ए आलिम, हमारी ये पूरी ज़ियारत, हमारी ये सारी इबादत ले लो, ये जो तुम ज़ियारत पे नहीं गए इसका एक लहजा हमको दे दो। यानी उसकी वो ज़ियारत कबूल गई। हाँ मोमिनात, उसका बेटा कहता है कि जब मेरे बाबा की रूह कब्ज़ हो रही थी तो मैं उसके पास था और मैंने उसके बारे में एक मिनट नोट किया। और जब सुबह हुई और दफनाने का वक्त आया, जो हम उसको दफनाने के लिए जा रहे थे, तो एक शख्स ने मुझे हाथ से पकड़ के कहा कि तुम फलां आलिम के बेटे हो? तो मैंने कहा हाँ। कहा तुम्हारे बाबा की रूह इस वक्त इस जगह पर कब्ज़ हुई इतने मिनट में? उसने कहा हाँ। लेकिन उसने कहा तो मुझे बताओ तुम कौन हो, तुम क्यों मुझसे इस तरह से पूछ रहे हो, बताओ तुम कौन हो। उसने कहा कि मैं आज रात ज़रिए इमाम रज़ा में था, मैं गया था इमाम रज़ा की ज़री में ज़ियारत करने के लिए, मेरी आँख लग गई, मैंने देखा कि अपने ज़री से मौला रज़ा निकल रहे हैं और उसने मौला रज़ा से कहा मौला आप कहाँ जा रहे हैं, मैं आपकी ज़ियारत पे। कहा फ़लाँ जगह पर वो आलिम है इस्फहानी, उसकी रूह कब्ज़ हो रही है, मैं आज उसकी मदद के लिए जा रहा हूँ, आज मैं उसके पास जा रहा हूँ क्योंकि आज उसको मेरी ज़रूरत है। एक दिन वो मेरी ज़ियारत पे आया था, आज मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकता। हाँ मोमिनात, मेरे मौला रज़ा, मेरे गरीब इमाम जिसके पास कोई नहीं था, मेरे मौला रज़ा वहाँ पहुँच जाते हैं। तारीफ लिखती मेरे मौला, वो मौला रज़ा, मैं कहूँगी या रसूलुल्लाह आपके बाद तमाम अहल बैत गरीब हो गए। या रसूलुल्लाह जब आपका सर मुबारक बीबी फातिमा ज़हरा की गोद में था ना, मेरी बीबी का रोना भी यही था कि बाबा आपके बाद मेरी औलाद को बेदर्दी से शहीद किया जाएगा। हाँ साधारण इमाम, वो वक्त आ गया कि जब मौला रज़ा को मदीने से बुलाया गया, लेकिन मौला रज़ा इस तरह से रोते थे, अरे जिस तरह से मैं तारीख को
ملاتی ہوں نا، جیسے حسین روتے تھے اس طرح سے امام رضا روتے، قبر نبی پہ جس طرح سے حسین جا کے روتے تھے، بار بار پلٹ پلٹ کے نبی کی سری پہ آتے، فاطمۃ الزہرا کے پاس جنت البقیع میں آتے، اس طرح سے امام رضا آتے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب میرے مولا رضا ہے نا، اور جب میرے مولا رضا کو زہر دیا گیا، یا زہرا پرسہ قبول فرمائیے آپ کے بیٹے کا، یا زہرا آپ کے بچے کہاں کہاں بکھرے پڑے، کوئی کربلا میں، کوئی شام میں، ارے کہاں کہاں، کوئی جنت البقیع میں۔ ارے یہ تو غریب الغربا، اس کے پاس تو کوئی نہیں۔ میرے مولا رضا زہر دیا گیا، کوئی پاس میں نہیں، نہ بہن نہ بیٹی ہے نہ ماں ہے۔ میرے مولا جب زہر آیا، زہر کی شدت یہ تھی، ارے کیا محسن کراتی کہتے جس طرح سے سانپ رینگتا ہے، میرے مولا کی حالت بڑی غیر ہو گئی، میرے مولا کو برداشت نہیں ہو رہا، میرے مولا آئے ہیں اندر کمرے، ارے دیکھتا ہے، صحابی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جس طرح سے مچھلی تڑپتی، میرے رضا تڑپ رہے، میرے مولا تڑپ رہے۔ ارے دیکھا کیا دیکھا، بیٹا آ گیا، جواد الائمہ آ گیا، میرے مولا کو سکون ملا، امام کی گودی میں جان دے دی۔ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین اولهم وبالآخرین آمین یا رب العالمین فتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگارہ خدایا ہماری اس چھوٹی سی چھوٹی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے، یا اللہ تجھے واسطہ ہے امام رضا علیہ السلام کا، یا اللہ تجھے اس امام کا واسطہ ہے جس کے پاس ایک عورت جاتی ہے، اپنے شوہر کو کہتی ہے مجھے امام رضا کی زیارت نہیں کرنی ہے، مجھے صرف مشہد گھومنے جانا ہے۔ ارے جب وہ عورت آتی ہے اور مشہد میں گھومنے کے لیے آتی ہے، وہ جب جانے لگتی ہے تو امام رضا کے روزے کو دیکھ کے کہتی ہے یا رضا تیرے روزے میں میں نہیں آئی، مجھے نہیں آنا تھا، مجھے تیرے روزے میں نہیں آنا تھا، لیکن یا رضا جب میں مشہد آئی نا مجھے بہت مزہ آیا۔ وہ عورت جب سو جاتی ہے تو خواب میں دیکھتی ہے میرے مولا رضا ہے اس کے پاس، اس کو کیا کہتے ہیں یہ جو تمہیں خوشی ہوئی، یہ جو تمہیں اچھا لگا نا میرے شہر میں، مجھے اس سے بڑا اور کچھ نہیں چاہیے، میں اس پہ راضی ہوں۔ وہ عورت فوراً کہتی ہے مجھے لوٹاؤ میرے رضا کے پاس، میرے مولا رضا ہم تو آپ کو بہت چاہتے ہیں۔ یا اللہ تجھے اس امام رضا کا واسطہ جو غریب ہے، جس کے لیے حدیث میں ملتا ہے رضا کا واسطہ دے کر جس سے جو مانگو گے اللہ تمہیں دے گا، خدایا تجھے امام رضا کا واسطہ ہے، یا اللہ ہماری مشکلات کو حل فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما۔ خدایا جنہوں نے یہ سفرہ بچھایا ہے، یہ دسترخوان لگایا ہے، خدایا جنہوں نے اپنے گھر میں میرے مولا رضا کی اہل بیت کی دعوت کی ہے، پروردگارا ان کی تمام عبادت کو قبول فرما، یا اللہ ان کی حاجات کو پورا فرما، ان کی مشکلات کو حل فرما۔ خدایا جو بہن ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا کرتی ہیں، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تجھے تیرے نبی کی آل کا واسطہ ہے، خدایا تجھے اس وقت کا واسطہ جب نبی اور زہرا جدا ہوتے ہیں، یا اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ جب علی نے رسول کو قبر میں لٹایا، یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جو بہن ہاتھ اٹھاتی ہے دعا کے لیے، پروردگارہ ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، اور ہمارے امام مہدی آخر الزمان کا ظہور جلد از جلد ہو جائے۔ Hussein, 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 Hussein.